ایک زمانے کی بات ہے، سلطان ارسلان ایک عظیم اور خوشحال سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتا تھا اور ہمیشہ ان کی بھلائی کے بارے میں سوچتا تھا، مگر اس کے دل میں ایک چھپی ہوئی فکر تھی۔ وہ اکثر دل ہی دل میں کہتا، کاش میرا ایک بیٹا ہوتا۔ سلطان کی صرف ایک ہی اولاد تھی، اس کی بیٹی شہزادی سمرا۔ اسے بیٹی سے بہت محبت تھی، مگر بیٹے کی کمی اسے ہر وقت بے چین رکھتی تھی۔ رات کے وقت سلطان محل کی فصیلوں پر ٹہلتے ہوئے سوچتا رہتا، میرے بعد اس تخت کا کیا بنے گا؟ میرے بعد اس کی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ جب میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی تو میری تلوار کون اٹھائے گا؟ ننھی سمرا اکثر اپنے والد کو باغ میں اکیلے ٹہلتے ہوئے دیکھتی۔ اس کی آنکھوں میں خاموش آنسو ہوتے۔ بچپن ہی میں سمرا سمجھ گئی تھی کہ اس کے والد کی فکر اس کی بیٹی ہونا ہے۔ اسی دن اس نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا، میں کبھی اپنے والد کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ جہاں دوسری لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی تھیں اور ریشمی کپڑے پسند کرتی تھیں، وہاں سمرا کو ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وزیر اعظم منصور کا ایک بیٹا تھا جس کا نام جریاب تھا۔ وہ سمرا کا بچپن کا دوست تھا اور دونوں ایک ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے تھے۔ سمرا اور جریاب دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے، مگر ان کا کھیل عام بچوں جیسا نہیں تھا۔ وہ درختوں پر چڑھتے، دریاؤں میں چھلانگ لگاتے اور کیچڑ میں لڑائی کی مشق کرتے تھے۔ ان کے کھیل میں ہمت، طاقت اور حوصلہ شامل ہوتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی ایک مضبوط اور گہرے رشتے میں بدل گئی۔ سمرا نے سلطان کی نظروں سے بچتے ہوئے ایک خفیہ زندگی اختیار کر لی۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے تو وہ مردانہ لباس پہن لیتی اور رسلی کے سہارے محل سے نیچے اتر آتی۔ محل کی پچھلی دیوار کے قریب جریاب 2 گھوڑوں کے ساتھ اس کا انتظار کرتا۔ پھر دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر گھنے جنگل میں موجود ایک پرانی عمارت کی طرف روانہ ہو جاتے۔ وہاں مشعلیں جلائی جاتی اور وزیر اعظم منصور خود ان پر نظر رکھتے۔ اسی جگہ وہ گھنٹوں تلوار بازی کی مشق کرتے۔ سمرا کی تلوار اس قدر تیزی سے حرکت کرتی کہ جریاب حیران رہ جاتا۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا، سمرا تم کبھی تھکتی کیوں نہیں؟ سمرا سنجیدگی سے جواب دیتی، جس دن میرے والد کے چہرے پر فکر کی جگہ سکون ہوگا، میں اس دن تھک جاؤں گی۔ ایک دن اچانک دشمن کی فوج نے سرحد پر حملہ کر دیا۔ سلطان ارسلان اس وقت بیمار تھا اور کچھ سپاہی غداری کر چکے تھے۔ محل میں افراتفری مچ گئی۔ سلطان نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اگر آج میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میری تلوار اس طرح بے بس نہ رہتی۔ یہ سن کر سمرا کے دل میں آگ سی لگ گئی۔ اس نے جریاب کی طرف دیکھا۔ دونوں ایک دوسرے کی بات بغیر کہے سمجھ گئے۔ اچانک میدان جنگ میں بجلی کی طرح 2 نقاب پوش سوار نمودار ہوئے۔ سیاہ لباس میں ایک دلیر جنگجو سمرا تھی اور اس کے ساتھ وفادار جریاب۔ سمرا نے ایسی بے مثال بہادری دکھائی کہ دشمن کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ دیا، جبکہ جریاب ہر قدم پر اس کی حفاظت کرتا رہا۔ آخرکار دشمن کا بادشاہ زمین پر گر پڑا اور دشمن کو شکست ہوئی۔ اس دن ثابت ہو گیا کہ بہادری اور ہمت کا تعلق نہ بیٹے سے ہے نہ بیٹی سے، بلکہ سچے ارادے اور مضبوط دل سے ہوتا ہے۔ وہ زور سے چیخا اور پوچھا، تم کون ہو؟ سمرا نے اپنا نقاب اتارا اور پرسکون آواز میں کہا، میں سلطان ارسلان کی بیٹی سمرا ہوں۔ جب سمرا اور جریاب خون اور گرد و غبار میں لپٹے ہوئے سلطان کے سامنے پہنچے تو سلطان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اس لمحے اسے یہ حقیقت سمجھ آ گئی کہ بہادری باتوں سے نہیں بلکہ حوصلے اور ہمت سے جنم لیتی ہے۔ سلطان نے وزیر اعظم منصور کا شکریہ ادا کیا، پھر سمرا کا ہاتھ جریاب کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، جریاب تم نے ہر مشکل وقت میں میری بیٹی کا ساتھ دیا ہے، اس کے لیے تم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سلطنت میں ایک شاندار اور باوقار شاہی شادی ہوئی۔ سمرا اور جریاب نے مل کر سلطنت کو عدل، انصاف اور بہادری کی مثال بنا دیا۔ سلطان ارسلان کا برسوں پرانا دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور اس کا دل سکون اور خوشی سے بھر گیا۔